اقوام متحدہ کے زیر اہتمام پائیدار ترقی اہداف سے متعلق لیڈرز ڈائیلاگ۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا SDGs اجلاس سے خطاب۔ کہا ترقی پذیر ملکوں کو ترقیاتی اہداف کے حصول میں وسائل کی کمی کا سامنا ہے۔ پائیدار ترقی کے لیے یکساں ترقی ضروری ہے۔ قرض میں پھنسے ممالک کے لیے لائے عمل تیار کرنا ہوگا۔ پائیدار ترقی اہداف کے حصول کے لیے کمزور ممالک کو وسائل فراہم کرنا ہوں گے۔ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کی اقوام متحدہ ہیڈ کوارٹرز میں سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سعود سے ملاقات۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں وزراء خارجہ نے دو طرفہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں سمیت باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں وزراء خارجہ نے پاک سعودی تعلقات کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر خارجہ نے اس بات کا اعادہ کیا کہ سعودی ولی عہد کے دورہ پاکستان کے منتظر ہیں۔ امریکی اور سعودی حکام کا باہمی دفاعی معاہدے کی شرائط پر تبادلہ خیال۔ دفاعی معاہدہ امریکہ کا اپنے قریبی اتحادیوں جاپان اور جنوبی کوریا کے ساتھ کیے گئے معاہدوں جیسا ہوگا۔ معاہدے کے تحت امریکہ اور سعودی عرب خطے میں یا سعودی سرزمین پر حملہ کی صورت میں فوجی مدد فراہم کرنے کا عہد کریں گے۔ سعودی حکام کے مطابق ایک مضبوط دفاعی معاہدہ سعودی عرب پر ممکنہ حملوں کو روکنے میں مدد کرے گا۔ امریکی میڈیا کے مطابق سعودی عرب کے ساتھ مشرقی ایشیائی اتحادیوں جیسا کوئی بھی معاہدہ کانگریس میں سخت اعتراضات کا باعث بنے گا۔ نیو یارک میں نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کی بیلاروس کے وزیر خارجہ سرگئی ایلینک سے ملاقات۔ پاکستان اور بیلاروس کے مابین تجارتی اور صنعتی تعاون بڑھانے سمیت بین الپارلیمانی تعاون پر تبادلہ خیال۔ پاکستان بیلاروس مشترکہ اقتصادی کمیشن کے چھٹے اجلاس میں طے معاہدوں پر ہونے والی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ دونوں وزیر خارجہ کا بین الاقوامی اور علاقائی تنظیموں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اظہار۔ Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Any involvement of a foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty. بھارت کی دنیا بھر میں ریاستی دہشت گردی بے نقاب کینیڈا میں سکھ رہنما کے قتل میں بھارتی ایجنسیاں ملوث نکلی۔ کینیڈا نے بھارتی سینئر سفارتکار کو ملک سے نکال دیا۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے پارلیمنٹ سے خطاب میں کہا سکھ رہنما ہردیپ سنگھ کے قتل میں بھارت ملوث ہے۔ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں نے سکھ رہنما کی موت اور انڈین ریاست کے درمیان تعلق کی نشاندہی کی۔ کینیڈا کی سرزمین پر کسی کینیڈین شہری کے قتل میں کسی غیر ملکی حکومت کا ملوث ہونا ہماری خود مختاری کی ناقابل قبول خلاف ورزی ہے۔ یہ آزاد کھلے اور جمہوری معاشروں کے بنیادی اصولوں کی بھی خلاف ورزی ہے۔ بہت سے کینیڈین خاص طور پر بھارتی نژاد کینیڈین کمیونٹی کے ارکان ناراض اور شاید خوفزدہ محسوس کر رہے ہیں۔ میں نے یہ معاملہ G20 اجلاس میں بھارتی وزیر اعظم مودی کے ساتھ بھی اٹھایا تھا۔ کینیڈین وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارتی سفارتکار کینیڈا میں را کا سربراہ تھا، لہٰذا کینیڈین حکومت نے بھارت کے ہیڈ آف انٹیلیجنس کو ملک سے نکلنے کا حکم دے دیا ہے۔ قتل ہماری خود مختاری کی خلاف ورزی ہے۔ کینیڈا نے اکتوبر میں طے شدہ ہندوستان میں تجارتی معاہدہ بھی ملتوی کر دیا۔ کینیڈا میں سکھ رہنما کے قتل پر عالمی برادری تشویش میں مبتلا۔ امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا کو گہری تشویش۔ ترجمان برطانوی حکومت کا کینیڈا میں سکھ رہنما کے قتل پر رد عمل۔ کہا بھارت پر سنگین الزامات پر کینیڈا کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا کہ کینیڈین وزیر اعظم کے بھارت پر الزامات پر گہری تشویش ہے۔ قومی سلامتی کونسل کی ترجمان ایڈرین واٹسن کہتی ہیں امریکہ اپنے کینیڈا کے شراکت داروں کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتا ہے۔ کینیڈا میں تفتیش کا آگے بڑھنا اور مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانا بہت اہم ہے۔
عالمی برادری اعتراف کرے بھارت ایک بدماش ہندوتوا انتہا پسند ریاست بن چکا۔ بلاول بھٹو نے کہا کینیڈا کے وزیر اعظم نے کینیڈین سکھ شہری کے قتل میں بھارتی ایجنسی کے ملوث ہونے کا الزام لگایا۔ کینیڈین وزیر اعظم کا الزام بہت بڑا ہے، بھارت ایکسپوز ہو چکا، دنیا کب تک بھارت کی غلطیوں سے آنکھیں بند رکھے گی؟ بھارت مقبوضہ کشمیر میں نہتے مسلمانوں کو ہر روز نشانہ بنا رہا ہے۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس کے موقع پر فلسطین پر 6 رکنی کمیٹی کا اجلاس، نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کی اجلاس میں شرکت۔ نگران وزیر خارجہ کا فلسطینیوں کے حقوق کے حصول کے لیے پاکستان کی حمایت کا عزم۔ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن و استحکام کے لیے خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام ناگزیر ہے۔ 6 رکنی کمیٹی میں پاکستان، سینیگال، غنی فلسطین، فلنائشیا، OIC جنرل سیکریٹریٹ شامل۔ ترکیہ کے صدر نے مسئلہ کشمیر ایک بار پھر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اٹھا دیا۔ اپنے خطاب میں کہا کہ پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا پرامن حل ضروری ہے۔ مسئلہ کشمیر کے پائیدار حل کے لیے پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات کے حامی ہیں۔ ترکیہ اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ امن کے قیام کے لیے نئی حکمت عملی اور ایجنڈے کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کو اپنے قیام کے مقاصد کی عکاسی کو بہتر انداز میں کرنا چاہیے۔ ترکیہ کے صدر کا یوکرین جنگ کو بھی مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر زور۔ انوار الحق کاکڑ جنرل اسمبلی کے افتتاحی اجلاس میں شریک، جمعہ کو خطاب کریں گے۔ انوار الحق کاکڑ اور ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کی ملاقات۔ انوار الحق نے کہا کہ ایران کے ساتھ اقتصادی تعاون کا فروغ چاہتے ہیں، سرحدی کراسنگ مثبت پیش رفت ہے۔ وزیر اعظم امریکی صدر کی جانب سے عالمی رہنماؤں کے اعزاز میں عشائیے میں بھی شرکت کریں گے۔ نواز شریف کے خلاف سازش کرنے والا ایک شخص اپنے انجام کو پہنچا۔ مریم نواز نے کہا، کہنے والوں نے کہا کہ نواز شریف کی سیاست تو دفن ہو گئی، وقت نے ثابت کر دیا نواز شریف ہر بار پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر واپس لوٹے۔ عرش کا نظام اپنے وقت پر حرکت میں آتا ہے۔ مریم نواز کی لندن روانگی میں 1 دن کی تاخیر، 1 ہفتے کے دورے پر جمعرات کی الصبح روانہ ہوں گی۔ شہباز شریف لندن سے لاہور پہنچ گئے۔ شہباز شریف نواز شریف کی واپسی کے انتظامات کا جائزہ لیں گے۔ پاکستان کے موجودہ حالات کا ذمہ دار شریف خاندان ہے۔ پرویز الہی کی میڈیا سے غیر رسمی گفتگو، کہا واپسی پر نواز شریف کو مایوسی ہوگی، عوام استقبال کے بجائے ان سے حساب مانگیں گے۔ پٹرول، بجلی، گیس اور تمام مہنگائی نواز اور شہباز کی وجہ سے ہے۔ نگران حکومت PDM کا تسلسل ہے۔ موجودہ کابینہ میں دیکھ لیں، سارے نون لیگ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ پاکستان کی عدلیہ اور فوج پر اعتبار ہے۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی حلف برداری پر خوشی ہے۔ مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں الیکشن سکیڈول جس میں الیکشن ڈیٹ بھی شامل ہوگا وہ فوراً دیا جائے۔ ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ صوبہ سندھ میں آپ جو بجٹڈ سکیمز ہے ان کو اجازت نہیں دیں، آپ وفاق میں آن گوئنگ سکیمز کو اس طریقے سے جو بجٹ ہے وہاں تو اجازت ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ کی شکایت کسی اور سے نہیں، مسلم لیگ نون سے ہے۔ کسی اور سے شکایت ہوتی تو اس کا نام لے کر ذکر کرتا۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ CEC کی اجلاس میں لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے تحفظات دور کرنے کا اختیار آصف علی زرداری کو دے دیا گیا، اس لیے اب یہ مناسب نہیں ہے کہ میں ہر روز اس بارے میں بات کروں۔ جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہے وہ سب ہی کو نظر آ رہی ہے۔ وفاق اور پنجاب میں ترقیاتی اسکیموں پر کام جاری ہے۔ پہلے سے جاری ترقیاتی اسکیموں کے حوالے سے وفاق اور تمام صوبوں میں لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے۔ انتخابات کی تاریخ اور شیڈول کے اعلان کا اختیار اسٹیبلشمنٹ یا کسی اور کے پاس نہیں، الیکشن کمیشن کے پاس ہے۔ پیپلز پارٹی میں ہر روز کوئی نہ کوئی شامل ہوتا ہے، کوئی پابندی یا رکاوٹیں نہیں ہیں۔ سوشل میڈیا پر پھیلائے جانے والے جھوٹ اور پروپیگنڈے پر دھیان نہ دیں۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پارلیمنٹ کی بالادستی اور خود عدلیہ کے لیے اہم ہے، اس لیے اس کو فل کورٹ سماعت ایک خوش آئین فیصلہ ہے۔
کیو ایم کا بھی لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا شکوہ۔ فاروق ستار کی الیکشن کمیشن سے ملاقات کے بعد گفتگو، بولے ایم کیو ایم کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا، ہمارے خدشات پر کیا رسپانس آتا ہے یہ تو بعد میں پتہ چلے گا، مرضی کے حلقے بنا کر دیگر جماعتوں کو فائدہ پہنچایا گیا۔ الیکشن کمیشن کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا، سمجھتے ہیں ہمیں سنا جا رہا ہے، امید ہے ان تحفظات کا ازالہ ہوگا۔ فاروق ستار کی سربراہی میں ایم کیو ایم کے 4 رکنی وفد نے الیکشن کمیشن حکام سے ملاقات کی۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی پر 26 ستمبر کو فرد جرم عائد۔ چیئرمین پی ٹی آئی اسد عمر اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت 26 ستمبر کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن کا 4 رکنی بینچ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت کرے گا۔ غیر قانونی تعیناتیوں کا الزام، چودھری پرویز الہی کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ لاہور میں جوڈیشل مجسٹریٹ نے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب کی جانب سے جسمانی ریمانڈ کی درخواست مسترد کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار کرنے کی نیب اپیل ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دی۔ جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس راحیل کامران پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے نیب کی اپیل پر سماعت کی۔ بینچ نے پرویز الہی کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا سنگل بینچ کا فیصلہ برقرار رکھا۔ سپریم کورٹ کی سیاسی مقدمات کے بجائے عام شہریوں کے مقدمات کو ترجیح، آئندہ 3 روز کرمنل اور سول مقدمات کی سماعت ہوگی۔ 20 تا 22 ستمبر تک کی کاز لسٹ جاری، 5 بینچز کے سامنے 225 کیسز سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 25 مقدمات کی سماعت کرے گا۔ بینچز تشکیل اور زیر التوام مقدمات پر غور کے لیے چیف جسٹس نے اہم اجلاس آج طلب کر لیا۔ پاکستان بار اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے نمائندوں کو شرکت کی دعوت۔ وکلا تنظیمیں بینچز کی تشکیل، مقدمات سماعت کے لیے مقرر کرنے کے معاملے پر تجاویز دیں گی۔ چیف جسٹس نے واٹس ایپ گروپ تشکیل دے دیا، سپریم کورٹ رجسٹرار جزیلہ سلیم شامل۔ گروپ میں ایڈیشنل رجسٹرارز، ڈپٹی رجسٹرارز کو بھی شامل کیا گیا۔ گروپ سپریم کورٹ انتظامی معاملات مستعدی سے چلانے کے لیے تشکیل دیا گیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا بروتھا گریجن کا دورہ، کثیر الملکی اسپیشل فورسز کی مشترکہ مشق میں شرکت، بریفنگ لی۔ آرمی چیف نے جونیئر لیڈرشپ اکیڈمی شنکیاری کا بھی دورہ کیا۔ اپنے خطاب میں کہا، پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت اور قیادت کا معیار دنیا کی کسی بھی جدید فوج کے مقابلے میں بہترین ہے۔ پاک فوج کے جونیئر لیڈرز نے دنیا بھر میں تربیت، آپریشنز اور عالمی معیار کے مقابلوں کے شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ موسلا دھار بارش سے لاہور ڈوب گیا، سڑکیں، گلیاں اور بازار تالاب بن گئے، دفاتر اور اسکول جانے والوں کو مشکلات کا سامنا۔ لکشمی چوک، ایبٹ روڈ، گلبرگ، جیل روڈ، گارڈن ٹاؤن میں تیز بارش سے جل تھل 1، چنگی، امر سدھو، والٹن، فیروز پور روڈ، اسٹیشن، شاہدرہ، اچھرا میں بھی جم کر بادل برسے، نشیبی علاقے زیر آب، کئی علاقوں میں بارش کا پانی گھروں میں داخل۔ سب سے زیادہ بارش ایئرپورٹ پر 193 ملی میٹر ریکارڈ، گلبرگ 158، مغل پورہ 104، کرتبہ چوک۔ لاہور کے علاقے کہنا میں ہوا کی ایک اور بیٹی درندگی کا شکار ہو کر زندگی کی بازی ہار گئی۔ سفاک درندے زیادتی کے بعد لڑکی کو قتل کر کے لاش ہسپتال کے گیٹ پر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ملزموں کے پکڑے جانے کے باوجود ملزموں کو تاحال عدالت پیش کیا گیا، نہ کاغذات میں گرفتاری ظاہر کی گئی۔ بااثر ملزموں کا پولیس کی مدد سے لڑکی کے گھر والوں پر دباؤ، کیس واپس نہ لینے پر لڑکی کے اکلوتے بھائی کو بھی قتل کرنے کی دھمکی۔ لڑکی کے والد کا الزام، اعلیٰ حکام سے انصاف کی اپیل۔ پاکستانی روپیہ استحکام کی جانب گامزن، ڈالر مزید سستا، انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 5 پیسے سستا 294 روپے 90 پیسے پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپیہ سستا ہو کر 296 روپے کا ہو گیا۔ ڈالر ذخیرہ اندوزی کے خلاف کریک ڈاؤن کا اگلا مرحلہ، ڈالرز کی برآمدگی کے لیے ایف آئی اے اور حساس اداروں کا گھروں پر چھاپے مارنے کا پلان۔
टारगेटेड छापा मार कार्रवाई होगी। एक्सचेंज कंपनी से हासिल डाटा की मदद से मुल्क भर में घरों की निशानदेही कर ली गई। क्रैकडाउन के बाद डॉलर माफिया ने घरों में डॉलर जखीरा कर रखे हैं। घरों में डॉलर छुपाने वालों को जेल की हवा खाना पड़ेगी। क्रैकडाउन से अब तक ओपन मार्केट में डॉलर 31 रुपए सस्ता हो चुका। दुश्मन के एटम बम से नहीं, करप्ट क़यादत से खतरा है। निगरान हुकूमत ने आते ही महंगाई का तूफान बर्पा किया। बिजली बिलों में इजाफा, पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाई गई। सिराजुल हक पेशावर में महंगाई के खिलाफ धरने की शुरुआत से खिताब कहा। पीडीएम और पीटीआई ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अमेरिका, IMF और वर्ल्ड बैंक की गुलामी अवाम का मंजूर नहीं। हम आज़ाद और इज्जत के साथ जीना चाहते हैं। जमात इस्लामी के कराची में 15 मकामात पर मुजाहिरे। एहतजाज के बायस शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। हाफिज नहीमुर रहमान ने कहा, हुकूमत ने आवाम से जीने का हक ही छीन लिया। शीरी मज़ारी का नाम ECL से निकलवाने की दरखास्त पर समाअत। शीरी मज़ारी के खिलाफ आज तक कितने मुकदमात हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का रिपोर्ट जमा न कराने पर पुलिस पर इजहार बरहमी। पहले 25,000 जुर्माना किया, अब 50,000 करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट की तरह जरूरी नहीं कि आपके वारंट ही निकालें। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के रिमार्क्स। शीरी मज़ारी के वकील ने कहा, मुवक्किल के खिलाफ सिर्फ 3 केसेस हैं। समाअत 10 दिन के लिए मुलतवी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का इफ्तिताही खिताब। कहा, आलमी अमन के लिए ताकत के तवाज़ुन को दुरुस्त करना होगा। अफगानिस्तान में ख़वातीन के हुकूक को बेहतर करना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर पर अमल दरामद से ही पायदार अमन मुमकिन होगा। दुनिया को रूस और यूक्रेन जंग की वजह से खुराक की कमी का सामना है। अमरीकी सदर जो बाइडन बोले, आलमी चैलेंजेस से कोई मुल्क तनहा नहीं निमट सकता। चैलेंजेस से निमटने के लिए दुनिया के साथ मिलकर चलना होगा। आलमी तनाज़ात के बायस 1 बिलियन के करीब आबादी मुतासिर हुई। अक़वाम मुत्तहिदा दुनिया में अमन के क़याम के लिए अपने किरदार जारी रखे। कैनेडियन हाई कमिश्नर भारतीय दफ्तर ख़ारजा तलबी पर गुस्से में आ गए। गुस्से से गाड़ी का दरवाज़ा बंद करने की वीडियो वायरल। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैनेडियन हाई कमिश्नर वापसी पर सहाफ़ी के सवाल का जवाब नहीं देते और इंतहाई गुस्से में गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। भारत के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हरदीप सिंह के कत्ल का बदला लेंगे। सिंह फॉर जस्टिस के रहनुमा कृपतोन सिंह पन्नू का ऐलान। कहा, भारत की इंटेलिजेंस के एहलकारों के कत्ल में मुलविस होने की साजिश दुनिया भर में बेनकाब हो गई। हम पहले भी कहते थे हरदीप सिंह के कत्ल में भारत मुलविस है। जस्टिन ट्रूडो के बयान से हमारे मौक़िफ़ की तस्दीक हो गई। हरदीप सिंह को कनाडा में गुरुद्वारे के सामने 18 जून को गोलियां मारकर हलाक किया गया था। हरदीप सिंह भारत की मगरबी रियासत पंजाब में अलहदा सिख रियासत के हामी थे। दुनिया भर में इसकी हिमायत में ऑनलाइन रेफरेंडम में पेश रहते थे। आज़ाद सिख रियासत खालिस्तान के लिए तहरीक चलाने पर जुलाई 2020 में भारत ने उन्हें दहशतगर्द करार दिया था और गिरफ्तारी के लिए 10 लाख रुपए भी इनाम रखा था। भारतीय क्रिकेट फिक्सिंग में फिर मुलविस निकले। अबुजहबी T10 लीग में फिक्सिंग की कोशिश करने वाले 8 अफराद को चार्ज कर दिया। तमाम अफराद को अबूरी तौर पर मुअत्तल भी कर दिया गया। फिक्सिंग में मुलविस पाए गए 3 अफराद भारतीय शामिल। तमाम अफराद को अबूरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। ICC ने तमाम अफराद को 14 रोज में जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। शाहीन शाह अफरीदी ने ड्रेसिंग रूम से मुतालिक तमाम अफवाहों को ब्रेक लगा दी। ट्विटर पर बाबर आजम के साथ तस्वीर शेयर करके कैप्शन में फैमिली लिखा, जिसके बाद शाहीन शाह और बाबर आजम के दरमियान ड्रेसिंग रूम में तनाज़े की अफवाहें झूठी साबित हो गई। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की कराची में शादी की तकरीब। शाहीन शाह अफरीदी दुल्हन लेने बारात लेकर मकामी हाल पहुंचे। तकरीब में बाबर आजम, मिसबाह उल हक, सईद अनवर, तनवीर अहमद और सोहेल खान भी शरीक। वलीमा 21 सितंबर को इस्लामाबाद में होगा।